الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی الحرمین. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ اس کے رسول کی حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی دی ہوئی توفیق سے زندگی میں پھر ایک بار نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں. دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارا آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اس کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سامعین ذی احترام، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چند اعتراضات اور ان کے جوابات ہیں. دیکھیے، جو میں نے خطبے میں آیت کریمہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت فرمایا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ البتہ تحقیق اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا. کس بات کا؟ اذ بعث فیہم رسولا کا اس بات کا احسان فرمایا کہ اللہ نے اپنا پیارا نبی اس مخلوق میں ان کو مبعوث فرمایا. اپنا پیارا لاڈلا نبی ہم میں بھیج کر اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے علی المؤمنین، مومنین پر احسان فرمایا. تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اہل سنت جمع ہو کر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں مناتے ہیں؟ اسی آیت کریمہ کے ترجمے کے اوپر آپ ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ نے فرمایا کہ البتہ تحقیق میں نے اپنا پیارا محبوب تم میں بھیجا اور میں نے تم پر احسان فرمایا. ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم اعلیٰ عرفہ نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جشن میلاد مناتے ہیں. تو جو جشن کی خوشی نہیں مناتے، نعمت پر شکر نہیں کرتے، وہ خود اپنے آپ کو مومنین کے زمرے سے خارج کر رہے ہیں. کیونکہ احسان کن پر فرمایا؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. کافروں سے بات نہیں ہو رہی، کہا اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے مومنین پر احسان فرمایا. تو مومنین اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ سے بڑھ کر تو اس جہاں میں کوئی اور نعمت نہیں ہے. دیکھیے گا
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے وہ بندہ بڑا ہی دولت مند ہے جس کے پاس یہ دو نیکیاں ہیں، دو نعمتیں ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی نیکی یہ ہے کہ جو بندہ مصیبت پر صبر کرتا ہے اللہ اس کو بھی بے حساب اجر عطا فرماتا ہے، اور دوسرا فرمایا جو بندہ نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے اللہ اسے بھی بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیے گا، سوال یہ تھا کہ اہل سنت یہ جمع ہو کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب آیت کریمہ کے مفہوم کے مطابق میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے آپ اپنے اجسام میں ہی، اپنے اعضاء پر ہی غور کر لیں کہ اللہ نے ہمیں کس طرح بنایا۔ یہ ہمارے ہاتھ ہیں، انگلیاں ہیں، ان کے پورے ہیں، کان ہے، ناک ہے، آنکھیں ہیں، سر ہے، دل ہے، ہر چیز یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ہرگز نہیں گن سکتے۔ دیکھیے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو انسان کو نعمتیں دی ہیں، دنیا میں اس کو بھیجا ہے، اس کے کان سلامت ہے، یہ کان کا ہونا ایک نعمت ہے، اور پھر اس کا کسی بات کو سن لینا یہ دوسری نعمت ہے۔ اسی طرح ہاتھ ہے، ہاتھ یہ ایک نعمت ہے، اور ہاتھ کا کسی چیز کو پکڑنے کی طاقت ہونا یہ دوسری نعمت ہے۔ اسی طرح اگر آپ غور کریں تو آنکھ ہے، انسان کی آنکھ کا ہونا یہ الگ نعمت ہے، اور آنکھ کے اندر یہ نور ہونا جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں یہ الگ نعمت ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو یہ لاتعداد نعمتوں سے نوازا، لیکن کسی بھی نعمت پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تجھ کو یہ نعمت دے کر تجھ پر احسان کیا، میں نے تجھ کو یہ نعمت دے کر تجھ پر احسان کیا۔ کسی بھی نعمت کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے فلاں بندے کو یہ نعمت دے کر اس پر احسان کیا، بلکہ جب اپنا پیارا محبوب لاڈلا محبوب آمنہ کے لال کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو اللہ فرما رہا ہے مومنوں میں نے اپنا پیارا محبوب تم میں بیچ کر تم کو دے کر تمہارے اوپر احسان فرمایا۔ دیکھیے گا جو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ بات کرتے ہیں وہ فرماتے دیکھیے یہ جو ہمارے اعضاء ہیں جسم کے، اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو، اگر کسی کا ہاتھ کٹ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، وہ کہتے ہیں اس کے بدلے میں آج کل یہ جو ڈاکٹروں نے سائنس نے ترقی کی ہے اس کے متبادل ہاتھ لگ جاتا ہے۔ اگر ٹانگ کٹ جائے تو اس کے متبادل آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ پلاسٹک کی لوہے کی ٹانگ لگ جاتی ہے۔ کہا اللہ نے مومنین پر یہ جو باقی نعمتیں مومنین کو عطا فرمائی ان پر احسان نہیں فرمایا، صرف اپنا محبوب عطا کر کے اللہ فرما رہا ہے میں نے احسان فرمایا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں یا اس طرح کہہ لیں دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا متبادل اللہ کے خزانے میں موجود ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنا پیارا محبوب تم میں بیچ کر احسان اس لیے فرمایا مجھ رب کے خزانے میں دوسرا محمد نہیں ہے۔ اگر سمجھ آ رہی ہے تو ذرا اونچی آواز سے بولو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اچھا پھر دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کیا خوشی منانا یاد منانا کسی کی یہ اسلام میں جائز ہے؟ یہ بھی ایک اعتراض ہے۔ آج میں نے صرف اعتراض کرنے ان کے جوابات دینے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے اوپر اعتراض ہوتے ہیں۔ کیا اسلام کے اندر خوشی منانا یا کسی کی یاد منانا جائز ہے؟ آئیے بات کو سمجھیے۔ یہ جو 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں، فرائض خمسہ کہہ لیں 5 نمازیں، یہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی یاد منائی جاتی ہے۔ وہ کس طرح دیکھیے گا، امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں اس کو لکھا، اور امام طحاوی نے شرح معانی الاثار کے اندر اس کو لکھا، اور فقیر نے شرح معانی الاثار پڑھی بھی ہے اور فقیر کے کتب خانے میں بھی پڑھی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ میں اور امام طحاوی شرح معانی الاثار کے اندر فرماتے ہیں، اور کتب میں بھی یہ بات موجود ہے کہ یہ جو فجر کے 2 فرض ہیں، فجر کی نماز لے لیں، یہ کس کی یاد ہے؟ کس نبی کی یاد ہے؟ آپ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی وہ عین فجر کے وقت ہوئی،
تو جب ان کی توبہ قبول ہوئی، توبہ کے قبول ہونے پر انہوں نے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اللہ نے وہ جو آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھی، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ نے اس کو نماز فجر بنا دیا۔ اب یہ دیکھیے، ہم انبیاء کرام کی یاد منا رہے ہیں۔ نماز فجر جو ہے یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے کہ ان کی توبہ اس وقت قبول ہوئی تھی۔ آگے بڑھ جائیے، یہ جو ظہر کی نماز ہے، دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ نے آپ کو اسحاق علیہ السلام جو آپ کی پہلی زوجہ سے بیٹے ہیں، دوسری تو زوجہ سے جو بیٹے ہیں وہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، پھر ان کا وہ سارا واقعہ قربانی والا اس طرف نہیں جا رہا، جو آپ کی پہلی زوجہ سے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ نے اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بطور شکرانہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ 4 رکعتیں ادا کی ظہر کی، تو اللہ نے اس کو ظہر کی 4 رکعتیں یہ فرض بنا دیا۔ یہ جو ظہر کی نماز ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں منائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ اس سے آگے بڑھیے، نماز عصر دیکھ لیں۔ سیدنا عزیر علیہ السلام 100 سال وفات کو ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا۔ قرآن میں 3 سپارے میں یہ شروع والے صفحے میں آپ ترجمہ اگر پڑھے تو یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے عزیر علیہ السلام کا۔ 100 سال کے بعد اللہ نے پھر آپ کو زندہ کیا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ میں ویسے کا ویسے سلامت ہوں، مجھے اتنی مدت کے بعد 100 سال کے بعد زندگی دوبارہ ملی ہے اور میرا جسم ویسے ہی سلامت ہے، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ جو عصر کی 4 رکعتیں ہیں انہوں نے یہ ادا کی، تو اللہ نے اس کو ہمارے اوپر فرض قرار دے دیے، یہ عصر کے 4 فرض بن گئے۔ یہ دیکھیے سیدنا عزیر علیہ السلام، یہ آپ کی یاد میں ہم یہ نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس سے آگے بڑھ جائے، نماز مغرب کیا ہے؟ حضرت یعقوب، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام، یعقوب یا ایوب، آپ بیمار تھے، علالت تھی آپ کو، تو آپ نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ اس بیماری سے مجھے نجات عطا فرما، تو آپ بطور شکرانہ اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ نے 4 رکعتوں کی نیت کی، لیکن جب آپ نے 3 رکعتیں پڑھ لی تو بیماری اس قدر تھی آپ نے کھڑا ہونا چاہا، آپ کھڑے نہ ہو سکے، آپ نے وہیں پہ 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا اور اللہ کے حضور دعا کی، اللہ نے آپ کی بیماری کو ختم کر دیا۔ تو یہ مغرب کی نماز حضرت ایوب یا حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کی یاد میں ہم پڑھتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھیے، عشاء یہ کس نبی کے ساتھ خاص ہے؟ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں رہے 40 دن تک، اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 40 ماہ تک، تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ 40 سال تک، اللہ کی حکمتیں ہیں، وہ رہے باہر مچھلی کے پیٹ میں۔ تو جب انہیں آفاقہ ہوا، مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، نجات ملی، اس قید سے باہر آئے، تو انہوں نے بطور شکر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نماز عشاء یہ جو 4 رکعتیں فرض ہیں یہ ادا کیے، تو اللہ نے یہ انہی کی یاد میں، حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی یاد میں ہم عشاء کی 4 رکعتیں فرض پڑھتے ہیں۔ تو بھائی دیکھیے، ہم میلاد کو نہ تو فرض کہتے ہیں، نہ ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی درجہ وہی ہے جو فرض کا درجہ ہے، لیکن دیکھیے اسلام میں اعتراض یہ تھا کہ آیا اسلام کے اندر کسی نبی کی یاد منانا یا کسی نبی کی خوشی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو میں نے یہ فرائض خمسہ، یہ جو 5 نمازیں ہیں، ایک ایک نبی کے ساتھ خاص ہے، میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو بھائی اگر ایک ایک نماز ایک ایک نبی کے ساتھ خاص ہے، تو اگر ہم 12 ربیع الاول کے موقع پر اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں تو اس سے کسی کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اچھا، اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ نے ہر ایک کو بیٹا عطا کیا۔ اعتراض کرنے والے بڑا سوچ کے اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے، پہلے اعتراض سنیں پھر اس کا جواب دیتا ہوں۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے اس رات اللہ نے سب کو بیٹے عطا کیے۔ بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ حضور اللہ کی نعمت ہے، نعمت پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اگر اس کو آپ بڑی نعمت مانتے ہیں تو پھر اس رات اللہ نے بیٹیاں کیوں نہیں عطا کی؟ بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، تو حضور جیسی نعمت کے ملنے پر بیٹیاں بھی ہونی چاہیے، وہ رحمت ہے، بیٹے بھی ہونے چاہیے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے سب کو بیٹے عطا کیے۔ تو ہم اس کے ضمن میں یہ ان کی بارگاہ میں یہ جواب پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ اسلام کی تاریخ کو پڑھیے کہ اسلام کے ظاہر ہونے سے پہلے بیٹیوں کو یا عورتوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ جس کے ہاں بیٹی یا عورت پیدا ہوتی تھی، لوگ بجائے مبارکباد دینے کو اس کو تسلیاں دیتے تھے۔ عورت کو کوئی حق حاصل نہیں تھا، اسلام نے آ کر عورت کو حقوق عطا کیے۔ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی ان کے گھر صفے ماتم بچھ جاتا،
وہ آہو بکا کرتا، وہ روتا، وہ پیٹتا کہ یہ کیا ہوا کہ اللہ نے مجھے بیٹی دے دی۔ وہ بیٹی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، عورت کے حقوق ان کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو گویا ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس رات سب کو بیٹے اس لیے عطا کیے کہ اللہ نے فرمایا گویا فرشتوں اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے وہ ان کے گھر صفے ماتم بچھ جاتا ہے، وہ آہو بکا کرتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ پیٹتے ہیں، لیکن میں خدا نہیں چاہتا آج میں اپنا پیارا اور لاڈلا محبوب اس دنیا میں مبعوث کر رہا ہوں۔ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی تو اہل عرب جس طرح کرتے ہیں، اگر بیٹی آ جائے تو روتے ہیں، صفے ماتم بچھاتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں، پیٹتے ہیں، مبارکباد کی بجائے تسلیہ دیتے ہیں۔ کہا مجھ رب کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی، ایک طرف میں اپنے پیارے نبی کو اس دنیا میں مبعوث کروں اور دوسری طرف اگر اہل عرب کے ہاں کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے وہ آہو بکا کرے گا، وہ چیخیں مارے گا، وہ مبارک دینے کی بجائے وہ ایک دوسرے کو تسلیہ دیں گے۔ کہا مجھ رب کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنا پیارا اور لاڈلا محبوب اس دنیا میں مبعوث کروں اور اہل عرب وہاں پہ صفے ماتم بچھا کے بیٹھے ہو۔ کہا اس لیے میں نے اس رات کسی کو بیٹی عطا نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہے، اور اس کی نعمت کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل عرب جن کے ہاں بھی کوئی چیز پیدا ہوئی وہ اللہ نے بیٹی عطا کی ہے۔ اس سے مزید آگے بڑھیے، سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کافروں کو بھی میلاد کا یہ ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے یہ کتب احادیث میں بات موجود ہے۔ ابو لہب یہ کافر ہے اور اسی حالت میں مرا۔ اس نے کیا کیا، جب آپ اس کی ایک لونڈی تھی ابو لہب کی، اس نے آ کر مبارکباد دی۔ جب جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، آپ اس دنیا میں مبعوث ہوئے، تو اس لونڈی نے آ کر ابو لہب یہ جو کافر ہے اس کو آ کر مبارکباد دی کہ اے ابو لہب اللہ نے تجھے بھتیجا عطا کیا، تجھے مبارک ہو۔ بس اس لونڈی نے آ کر اتنا ہی کہا۔ ابو لہب نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں، نبی نہیں مانا، کافر تھا، اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں اس کو اس طرح اشارہ کیا، جا تو آج کے بعد آزاد ہے۔ اس کو آزاد کر دیا کہ صرف اس نے آ کر خوشخبری دی کہ اللہ نے آپ کو بھتیجا عطا کیا۔ اب ابو لہب کافر اور اس حالت پہ، اسی بدبختی پہ یہ مرا۔ جب یہ مر گیا تو اس کا ایک بھائی جو جناب عبد المطلب کے بیٹے ہیں، جناب حضرت عباس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ خواب میں ان سے ملاقات کرتے ہیں، خواب میں ان سے ملتے ہیں۔ کہا بتاؤ ابو لہب کیا حال ہے، تو نے کیا پایا آخرت میں؟ اس نے کہا کیا پانا تھا، میں تو مرا بھی کفر کی حالت میں، میری یہ بدبختی ہے کہ میں کفر کی حالت میں مرا۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہوئے تھے، اور میری ایک لونڈی نے مجھے آ کر خوشخبری دی تھی، کہا میں نے اس کو اس طرح ہاتھ کا اشارہ کیا تھا، کہا جیسے ہی پیر کا دن آتا ہے اللہ میری ان دو انگلیوں سے میٹھا پانی جاری کر دیتا ہے، کہا میں اس پانی کو پیتا ہوں اور راحت محسوس کرتا ہوں۔ دیکھیے، کہا پھر وہ جب پیر کا دن گزر جاتا ہے ویسے ہی جس طرح مجھے پہلے عذاب دیا جاتا ہے، کہا اسی طرح سخت عذاب مجھے ملتا ہے۔ تو دیکھیے گا یہ حالانکہ کافروں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن جب آمینہ کے لال کی باری آتی ہے تو اللہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جس لونڈی کے کہنے پر ابو لہب نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا، اس کافر کو بھی آخرت میں پیر والے دن اس کے عذاب میں تخفیف کر رہا ہے۔ پھر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث طیبہ میں یہ بات موجود ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور میں بطور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہر سوموار یعنی ہر پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ آگے بڑھیے، مزید اور بھی اعتراضات ہوتے ہیں لیکن میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا حظکم من النبیین وانتم حظی من الامم۔ اس کا سادہ اور سیدھا ترجمہ یہ حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں ہوں، اور فرمایا امتوں میں سے اے میری پیاری امت تم میرے حصے میں ہو۔ آقا فرما رہے ہیں نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں، امتوں میں سے میں تمہارے حصے میں۔ اگر حدیث سن کر آپ کا دل خوش ہوا ہے تو ذرا اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ علیہ سرکار فرما رہے ہیں کہ نبیوں میں سے میں تمہارے کھاتے میں اور امتوں میں سے تم امت میرے کھاتے میں۔ اگر ابھی بھی آپ کو لطف نہیں آیا،
جملہ میں دیتا ہوں، دل کو اچھا لگے تو اونچی آواز سے سبحان اللہ بولنا ہے۔ ارے جن کے کھاتے میں نبی آ جائے، جن کے کھاتے میں نبی آ جائے پھر ان کا کبھی کھاتا خراب نہیں ہوتا۔ ارے ہمارے کھاتے میں سرکار ہے، اس لیے ہم ان کی آمد والے دن اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے خوشی مناتے ہیں، کیونکہ ہمارے کھاتے میں کون ہے؟ سرکار ہے۔ اب پھر اعتراض کرنے والے پھر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے کہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین والدین معاذ اللہ وہ مومن بھی تھے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ بھائی دیکھیے، اگر ہمارے کھاتے میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آخری نبی بن کر آئے تو ہم خوش نصیب امت بن جائے، تو پھر جس کی گود میں، جس سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں خود اللہ کے نبی کا نور آیا، وہ خود ماں کتنی وہ تقوی کا پہاڑ ہوگی، خود کتنی تقوی والی ہوگی۔ سامعین عزیز شام، جب معراج کا واقعہ ہوا تو گویا اللہ نے یہ فرمایا کہ اے حبیب تو مجھ سے پوچھ کہ میں نے تجھے آخری مرحلے پہ کیوں بھیجا؟ تمام انبیاء پہلے آئے، آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب۔ تو اللہ نے فرمایا یا اللہ بھیجنے والا بھی تو ہے، پہلے پیدا کیا ہے، بعد میں بھیجا ہے، تو خود ہی ارشاد فرما دے کہ تو نے مجھے پہلے پیدا فرمایا اور بعد میں کیوں بھیجا ہے؟ تو گویا اللہ نے یہ فرمایا اے حبیب اگر میں تجھے پہلے بھیج دیتا تو ظاہری سی بات ہے تیری امت بھی پہلے جانی تھی، اگر تجھے پہلے بھیج دیتا تیری امت بھی پہلے آنی تھی۔ اگر تیری امت کوئی گناہ کرتی تو بعض والی امتیں آپ کی امت کے گناہوں کا مذاق اڑاتی، کہا میں رب العالمین کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا، آپ کو پہلے پیدا کیا آپ کے نور کو، لیکن اس لیے آخر پر بھیجا اگر میں تجھے پہلے بھیج دیتا اور آپ کی امت کو بھی پہلے بھیج دیتا، آپ کی امت جو بھی گناہ کرتی وہ بعض والی امتیں اس گناہ کا تذکرہ کرتی، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے پیارے اور لاڈلے محبوب کی امت کے گناہوں کا تذکرہ کرے۔ کہا اے حبیب اس لیے میں نے تجھے پہلے پیدا کیا ہے اور تجھے آخر پر بھیجا ہے تاکہ میرے بے عیب نبی جیسی امت کا کوئی بھی عیب ظاہر نہ ہو۔ تو اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔